شاہ صاحب، حضرت عمر، یہ مزاج میں کچھ فرق آیا تھا ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد؟ دیکھیے قبلہ مفتی صاحب نے اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے اور جو پہلا سوال بھی آیا تھا اس حوالے سے کہ جس شدت کے ساتھ آپ نے جو ہے کہ وہ ابتدائی دور میں تحریک اسلام کے ساتھ مزاحمت کی، اس کی وجہ نہ تعصب تھا نہ جہالت تھی. اگر انصاف اور دیانت کے ساتھ وہ زمانہ جاہلیت کے تمام احوال کو دیکھا جائے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ایک دانشور شخصیت تھی. اس زمانے میں لکھنا پڑھنا، اس زمانے میں علم و حکمت میں آپ کا طوطی بولتا تھا. یہاں تک کہ قریش اپنی ذہانت و فطانت کے اندر تمام عرب میں اب ایک ملکہ رکھتی تھی اور ان کا ایک نام تھا. اپنے علاوہ جس طرح اہل عرب دوسرے کو گونگا کہتے ہیں، اجمی ہے، اسی طرح قریش اپنی ایک تفرد اور انفرادیت رکھتا تھا، اور اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پورے عرب کا دل ہے. یعنی آپ کو سفارت کا منصب دیا گیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا معائنہ کیا ہے وہ تعصب اور جہالت نہیں تھی. آپ کو سب سے زیادہ عزیز عرب کا امن تھا. آپ کو سب سے زیادہ عزیز انتشار اور فساد نہ ہو، یہ بات تھی. فساد فی الارض نہ ہو جائے. ایک آدمی کے تحت سارا عرب کیسے چلے گا، اس میں آپ تحقیق و تفتیش میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں برادریوں میں فرق آ جائے گا، عصبیت جاگ اٹھے گی، انتشار ہو جائے گا. اور یہ جو محبت کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، ان کے خداؤں کے خلاف اگر بات کی جائے، جو بات کی جا رہی ہے، اس سے تو انتشار ہو جائے گا. اسی تحقیق کے اندر آپ کے شب و روز گزرتے تھے. یہاں تک کہ جب ہجرت حبشہ ہوا تو جو لوگ ہجرت کر کے گئے، سیدنا فاروق اعظم کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ چلو یہ کم ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا دل دکھا. آپ ان کے پاس جا کر رونے لگے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہو، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو ہمیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، اب اس کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگانی پڑی تو ہم لگا دیں. اللہ، یہ باتیں سیدنا فاروق اعظم کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی. اور حضرت شہاب الدین ظہری علیہ رحمٰن نے، حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ سند لاتے ہیں سقا اس کے ساتھ اور مسند روایت لاتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم حضور کا تعاقب کرتے تھے اس حوالے سے کہ یہ کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں. ایک دفعہ حرم خدا میں خود داخل ہوئے تو دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی، سورہ قاف کی، سورہ زخرف کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس مضامین پر بڑا گہرا آپ نے ایک سنجیدگی کے ساتھ اس پر فکر کی، اور اس کے بعد آپ اس نتیجے پہنچے کہ یہ جو لوگ حلقہ با اسلام ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان سے تو شدت ختم ہو رہی ہے. ان سے جو قطع رحمی کا قانون تھا وہ ختم ہو گیا، وہ تو صلح رحمی کی طرف آ رہے ہیں. لوگ اگر ان کو گالی دیتے ہیں تو وہ آگے سے دعائیں دیتے ہیں. کوئی ان کا حق تلف کرتا ہے تو وہ اگلے کے حق کو اس تک پہنچاتے ہیں. تو کہا یہ نظام تو پورا بھلائی کی طرف آ رہا ہے اور میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. تو اس تحقیق کی طرف آپ بڑھتے رہے. اور میں نے وہ پہلی بار جو سرکار غوث اعظم کی کہ عقل جو تھی وہ فرمان الہی اور حکم الہی کے تحت آئی تو آپ نے اسلام کو جی. تو یہ وہ اور یہی روایت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہی بیان کرنی چاہیے. جی، امام احمد بن حنبل نے بھی اسی کا ذکر کیا. اگر میں آپ کو نہ مانوں اور آپ کو اللہ رب العالمین ملکہ عطا فرمایا، تو اگر میں تحقیق کے حوالے سے آپ کو نہیں جان سکا، یہ الگ مسئلہ ہے. اور میں عصبیت بنا لوں کہ نہیں آپ اس کرسی پر بیٹھے، یہ جہالت اور تعصب ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جس شدت کے ساتھ انہوں نے انکار کیا اسی شدت کے ساتھ مانا، اقرار بھی کیا. ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی اور جب اس نے دروازہ کھولا کہا سن ایمان لے آیا ہوں. اور پھر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ جاؤ ذرا دیکھو اس پورے مکہ کے اندر ہلکا پیٹ کا کون ہے. تو کہا جی وہ فلاں شخص ہے. کہا اس کو بلا کر لاؤ. بلایا گیا. کہا اس سے جب وہ آ گیا اس نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں اور میری امانت و دیانت پر تمہیں بھروسہ ہے. کہا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر مسلمان ہو گیا ہوں. اب اس نے شور شرابہ شروع کر. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس شدت کو دیکھتے ہیں تو یہ اعلان شدت کو بھی آپ دیکھیں تو سراسر آپ امن، سکون، قیام اور عرب کی بھلائی چاہتے تھے. وہ دامن مصطفیٰ میں آپ کو نظر آئی. سب چیز قربان کر کے آپ سرکار کے ہو. کیا بات ہے مفتی صاحب. یہ جو حملہ ہوا ہے، آپ کی طرف میں آتا ہوں، 25 اہلکار شہید ہو گئے، ہماری سرحدوں کی کھلی خلاف ورزی ہو گئی، داخل ہو گئے، حملہ کر دیا، اور ہمارے یہاں تو بس شدید احتجاج کیا ہے، مراسلہ دے دیا ہے، برسلز میں دے دیا ہے، فلاں دے دیا ہے، اجلاس ہو گیا. اب اگر یہ کارروائی ہوئی دوبارہ تو پھر بتائیں گے. یہ مطلب اگر حضرت عمر کا دور ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی کہ انہوں نے اجلاس بھی کیا اور احتجاج بھی کیا اور بیانات بھی جاری کیے. میں تو اتنی توقع بھی ان حضرات سے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اپنے آقاؤں کے سامنے اتنی جرأت سے یہ بات کہہ سکیں. یہ ہمارے سامنے جب بات کرتے ہیں تو کچھ اور الفاظ کے سامنے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو کچھ اور معاملہ ہے. ابھی ہماری بہن بھی اسی طرح کا سوال کر رہی تھی اور بھائی بھی کہ یہ دور جو ہے گزر رہا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاروق
دور کی طرح دیکھا جائے تو کس طرح ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں تصور نہیں کر سکتے۔ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عدل و انصاف کے پیکر تھے، اپنے اوپر بھی کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک بڑھیا جا رہی تھی اور ساتھ پیچھے چلتے ہوئے قریب ہو کر پوچھا کہ آپ کے امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اجنبی بن کر، بڑھیا نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگی میرے ہاں تو فقر ہے، افلاس ہے، اور وہ آدمی صحیح نہیں ہے، ہماری حالت ہی کبھی نہیں پوچھتا۔ تو آگے بڑھ کر فرمایا کہ آپ نے اپنا حال امیر المومنین تک پہنچایا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کے دروازے پر جا کر اپنا حال بتاؤں، یہ امیر المومنین کا کام ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کہ وہ کون ہے اور کس طرح ہے۔ تو کانپ گئے اور فرمانے لگے کہ میں آپ سے سودا کروں تو کتنے پیسے لوگی؟ اس چیز کا کہ تم کچھ پیسے لے لو اور امیر المومنین کو معاف کر دو۔ اتنے میں سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب بڑھیا کانپ گئی کہ میں نے امیر المومنین کو امیر المومنین کے سامنے کیا کہہ ڈالا، پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیں گے۔ لیکن اسی کیفیت میں کھڑے رہے مجرم کی حالت میں اور فرمانے لگے تم دونوں اس بات پر گواہ بن جاؤ، میں اس ماں سے ایک معاملہ کر رہا ہوں، میں اپنی معافی چاہتا ہوں۔ چنانچہ 25 اشرفیوں کے بدلے میں اپنی معافی اس عورت سے لکھائی اور شہادت بنائی۔ جی، اور یہ بھی کہا تھا میری قبر میں ڈال دینا۔ انصاف یہ چیز ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بات کہتے ہوئے اور کرتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے اعمال کیا ہیں، حالات کیا ہیں، اور ہم باتیں اور کن اکابر کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح سیرت کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔